میں ہوں محمد صادر منصور دا ٹریڈ پیڈیا پلیٹ فارم سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ سٹاکس، کرنسیز اور گولڈ کی خرید و فروخت سے کیسے پیسہ کماتے ہیں؟ یہ ٹریڈنگ ہے، لیکن ٹریڈنگ دراصل ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا آسان الفاظ میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹریڈنگ کیا ہے۔ ٹریڈنگ مختلف قسم کے مالی اثاثہ جات، جن ڈیفرنٹ ایسٹس کلاس کو بیچنے اور سے خریدنے کا عمل ہے، اور ان کی پرائس موومنٹ سے منافع کمانے کو ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بے شمار ایسٹس ہیں، کرنسیز بھی ٹریڈ ہوتی ہیں، سٹاکس ٹریڈ ہوتے ہیں، اب تو کرپٹو بھی یہاں پر ٹریڈ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کسی بھی وقت یہاں پر سیلنگ اور پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ایسٹس ٹریڈ ہوتے ہیں وہ سٹاکس کی شکل میں ہیں، جیسے بڑی کمپنیاں ہیں، فار ایگزامپل ٹیسلا ہے، ایپل ہے، اس کے سٹاکس حصص کی خرید و فروخت یہاں پر ہوتی ہے اس مارکیٹ میں۔ اور اگر ہم بات کریں کرنسیز کی تو یورو، یو ایس ڈی، جے پی پی، جے پی وائی اور یو ایس ڈی، پی کے آر، یہ ساری کرنسیز جس مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی ہیں وہ فوریکس مارکیٹ ہے۔ ایک کموڈیٹیز کی مارکیٹ جسے مرکنٹائل ایکسچینج کہتے ہیں، وہاں پر مختلف فزیکل ایسٹس جیسے کہ گولڈ، آئل، ایگریکلچر پروڈکٹ، ویٹ، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور اب جدید کرنسیز جنہیں ہم ڈیجیٹل کرنسیز کے نام سے جانتے ہیں، بٹ کوائن، ایتھیریم وغیرہ، وہ جس مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں وہ کرپٹو کرنسی کہلاتی ہے۔ یہ چاروں ایسٹس مختلف ایسٹس کلاس ہیں، اور یہ چاروں کی ٹریڈنگ کو ہم ٹریڈنگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹریڈنگ کام کیسے کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں مارکیٹ کو انالائز کرنا ہوتا ہے۔ مارکیٹ کو انالائز کرنے کے لیے ہم چارٹ یوز کرتے ہیں اور انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں، اور ان سے ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کیا ہیں اور ان کی پرائسز کیا ہوں گی۔ پھر پرائس کی موومنٹس کو پریڈکٹ کرنے کے بعد فورکاسٹ کی جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ جو ہمارا انالیسز ہے، جو ہم نے انالیسز کیا ہے، کیا اسی صورت میں مارکیٹ موو کرے گی۔ اس انالیسز کرنے کے بعد اور انالائز کرنے کے بعد ہم مارکیٹ میں آرڈر پلیس کرتے ہیں بائی یا سیل کا، اور جو کہ ہمارا بروکرز یا مختلف ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے پلیس ہوتا ہے۔ ٹریڈرز ہم جو ٹول یوز کرتے ہیں ان میں سب سے اہم ٹول ہے چارٹس اور انڈیکیٹرز۔ چارٹس اور انڈیکیٹرز ہمیں مارکیٹ کو انالائز کرنے، مارکیٹ کی سمت کو متعین کرنے، دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم اس سے انالیسز کرتے ہیں کہ ہم کیا بائی کی ٹریڈز میں جائیں گے یا سیل کی ٹریڈز میں جائیں گے۔ پھر ایک جو اہم ترین چیز ہے وہ نیوز اور فنڈامنٹل ڈیٹا ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف ویب سائٹس اور نیوز ایجنسیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم سٹاکس میں کام کر رہے ہیں تو پھر متعلقہ کمپنی کی اناؤنسمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم فوریکس میں کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں فوریکس فیکٹری جیسی ویب سائٹس کو مسلسل نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، میٹا 4، میٹا 5 کے نام جیسے ٹریڈنگ سافٹ ویئر ہیں، جہاں پر ہم میٹا کوڈز کے ذریعے اپنی پوزیشنز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم بائی یا سیل کی پوزیشنز لیتے ہیں۔ ٹریڈنگ صرف پروفٹ کا نام نہیں ہے، ٹریڈنگ صرف کمانے کا نام نہیں ہے، یہاں پر رسکس بھی ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ اس پرائسز انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں، کبھی بھی کسی بھی صورت میں انالیسز کرنے کے باوجود مارکیٹ ہمارے جو پریڈکشن ہے اس کے اگینسٹ جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر لیوریج استعمال ہوتی ہے، جب لیوریج استعمال کی جاتی ہے تو وہ ہمارے لاسز کو بڑھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے لیوریج کی وجہ سے جہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ منافع کر رہے ہیں، وہیں پر یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمیں زیادہ لاس بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے
چھوٹے انویسٹمنٹ کے ساتھ آغاز کیا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے تو پھر اس رسک سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم رسک سے بچنے کی بات کریں تو سب سے جو اہم ٹول ہے یا جو سب سے اہم طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سٹاپ لاس کا استعمال کرنا۔ سٹاپ لاس استعمال کرتے ہوئے ہم پہلے سے ایک لمٹ سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ اگر ہماری پریڈکشن کے اگینسٹ جائے تو ہم بہت بڑے لاس کی بجائے ایک چھوٹے سے لاس پر مارکیٹ سے ایگزٹ ہو جائیں۔ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹ صرف اتنا کیا جانا چاہیے جتنا ہم افورڈ کر سکیں کہ وہ لاس بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ، ادھار لے کر انویسٹمنٹ، یہ نقصان کا باعث ہے اور یہ ہمیں سائیکولوجیکلی ایفیکٹس بھی لاتی ہے۔ اس سے بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں سیکھنے کے بعد ڈیمو پر پریکٹس کی جائے۔ ڈیمو ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے مختلف ایزیلی بن جاتا ہے اور آسانی سے ہم اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ہم اپنی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹریڈنگ کو ڈسکرائب کریں کہ ہم اس کو سیکھ کیسے سکتے ہیں یا سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چننا ہے کہ ہم کس مارکیٹ میں کام کریں۔ ہمیں سٹاکس میں کام کرنا ہے، ہمیں فوریکس میں کام کرنا ہے، ہمیں کوموڈیٹیز میں کام کرنا ہے، ہمیں کرپٹو میں کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک مارکیٹ جو ہمارے انٹرسٹ یا ہمارے ایکسپرٹیز کے حساب سے ہوگی وہ چن لیں گے ہم۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی بیسکس کو، اس کے فنڈامنٹلز کو، اس کے جو اہم ترین معلومات ہیں، ہم اس کو ٹریڈ کیسے کریں، یہاں پر لاس کتنا ہو سکتا ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں اور ہم یہاں انویسٹمنٹ کر کیسے سکتے ہیں، یہ سارا کچھ جاننے کے بعد سب سے اہم، اور اس کے بعد یہ کہ فنڈامنٹل انالیسز یا ٹیکنیکل انالیسز ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کرنے کے بعد پھر ہمیں ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ ڈیمو اکاؤنٹ بیسیکلی ہمیں ایک ورچوئل اماؤنٹ دی جاتی ہے تاکہ ہم ٹریڈ کر سکیں اور ریل اماؤنٹ کو رسک پر لگائے بنا ہم یہ جان سکیں کہ ہماری ٹریڈنگ ایبیلٹی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنا رسک لے سکتے ہیں، کتنی ہماری رسک جو ہے وہ رسک کیلکولیشن کیا ہے ہماری، اور ہم ریوارڈ کتنا لے سکتے ہیں، اور اب ہم کس بنیاد پر ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں اور ایگزٹ کریں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے اور اس کو کرنے کے بعد ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آغاز میں اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آغاز میں اوائڈ نہ کیا جائے تو پھر مارکیٹ ہم بے رحم ہے، یہ ہمیں بے تحاشا نقصان دے سکتی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈنگ کو پلان کیے بنا، اسٹریٹجی کے بنا، رسک کو مینج کیے بنا ٹریڈ کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے اور پھر یہ ہمیں اس مارکیٹ سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہم اس مارکیٹ کے حصہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور اگر ہمیں اسٹریٹجی بھی آتی ہے، ہماری اسٹریٹجی بھی اچھی ہے، تو اس کے بعد ہمیں اوور ٹریڈنگ سے بھی بچنا ہے۔ اوور ٹریڈنگ یہ ہے کہ ہم رسک بہت زیادہ لیں۔ ہم اگر لاس ہوا ہے کبھی تو اس کو ریونج ٹریڈنگ کی صورت میں 1 ٹریڈ، 2 ٹریڈ، 3 ٹریڈ بیٹھے ہوئے ہم بس ابھی مارکیٹ سے ہم نے حصہ لینا ہے اپنا، تو یہ بھی شکل ہمیں بہت زیادہ لاسز کی صورت میں مارکیٹ سے باہر نکالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر رسک مینجمنٹ، ہمیں اپنے اصول طے کرنے ہیں کہ میرے جو لاس ہے یا پروفٹ ہے وہ یہ ہوگا، اور اسی لاس اور پروفٹ کی ریشو کے حساب سے مجھے ٹریڈ کرنی ہے۔ اگر اس سے زیادہ یا اس سے کم پہ میں رہوں گا تو وہ بھی نقصان کا باعث بنے گی۔ اور یہاں پر یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو اگر ہم فوکس میں رکھیں گے تو ہم ایک منافع بخش ٹریڈر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریڈنگ کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں تو ابھی لائک کا بٹن دبائیں اور دا ٹریڈ پیڈیا کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بگنرز کو کامیاب ہونے کے لیے کن اہم ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔